تکبیر، اہلاً و سہلاً۔ جناب محترم ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت، the Quran a global necessity۔ القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ عَجِيبٍ کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی۔ نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہے، جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہے، اس کا حل قرآن مجید میں ہے۔ انسان کے جتنے مسائل ہے، انسانیت کے جتنے مشکلات ہے، سب سے اچھا حل کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو اس کے پیغام کو پھیلاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا سٹیمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پہ رول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی حملہ دہشت گردی کا ہوتا ہے تو اس میں قرآن کی ریفرنس ہی دے کے اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ نام جہاد کا لینا وہ بڑا مشکل ہو گیا۔ میرے والد خوارج ہیں، وہ اب میری شادی بھی ایک خوارج سے کر رہے ہیں، کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے؟ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا۔ میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ جب سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں، شراب نوشی حرام ہے، غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہی اسلام میں بھی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا مطلب کہ کامن ہے ان میں۔ صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، تو عملی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فانی جسم جو ہے اس کی ضروریات آسمان پہ پوری بھی ہو رہی ہیں اور وہ زندہ ہیں اور پھر واپس آئیں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ یہ ایک معجزہ، کیوں اٹھایا؟ ایک واحد پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے انتقال کے پہلے الحمدللہ ان کے فالوورز، ان کے ماننے والوں یہ مانے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور توحید کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے
خدا بننے کا دعویٰ کیا.